اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ جل شانہ جل جلالہ جو اپنی ذات میں بھی یکتا، جو اپنی تعریف میں بھی یکتا، بے مثل ہے میرا پروردگار جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سرگوشیوں سے واقف ہے، دلوں کے بھیتوں سے واقف ہے۔ بڑی عظیم ذات ہے جس نے عظیم نعمت کائنات میں جو سب سے عظیم نعمت ہے اس کو ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے بانٹا، اور وہ اللہ رب العزت کے محبوب سردار الانبیاء، امام الانبیاء، امام شہداء، تمام مخلوقات کے امام اور سردار، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک، آپ سب سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے پاک پروردگار، تیرے حضور گزارش ہے، درخواست ہے، التجا ہے کہ اس قدر رحمتوں کے نزول فرما، خیر و برکت کے نزول فرما، انعامات کے نزول فرما، کرم نوازیوں کے نزول فرما اپنے محبوب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر، آپ کے والدین پر، آپ کے دادا حضور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر، آپ کے خاندان اور قبیلے کے جو جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ان تمام پر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر، آپ کے پورے گھرانے پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر، تمام صحابی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر اس قدر رحمتوں کے نزول فرما مالک و مولا، اس قدر انعامات کے نزول فرما، اس قدر کرم نوازیوں کے نزول فرما، اس قدر خیر و برکت کے نزول فرما کہ اس کا شمار کرنے کے لیے اگر اجازت چاہے تمام مخلوقات تیری تخلیق کردہ اور مل کر بھی شمار کرنا چاہیں تو عاجز آ جائیں اور عرض کریں کہ پاکی ہے تیری ذات کو، تو ہی شمار کرنے پر قادر ہے۔ ہم تیری رحمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تیرے فضل و خیر و برکت کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام ہستیوں کو مجھ پر راضی رکھے، تمام اپنے دوستوں کی، تمام اولیاء اکرام رحم اللہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، تبع تابعین کی، اور اللہ رب العزت تمام مسلمان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، تمام کی عورتیں، تمام کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ان کے صدقے اور وسیلے سے اللہ رب العزت مجھ سے بھی راضی ہو جا۔ اے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا ہر جہان کے لیے، ہر لمحے کے لیے۔ اے پاک پروردگار، سب سے پہلے تو میں اپنے گناہوں کو تیرے حضور قبول و تسلیم کرتا ہوں کہ میرے مولا، میرے گناہوں کا شمار دنیا کے لیے ناممکن ہے۔ میرے اس قدر گناہ ہیں کہ تیرے آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے کچھ اچھا کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تیری خاص شفقت ہے کہ تو مجھے ٹوٹے پھوٹے سجدے ادا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ تیرا خاص فضل ہے کہ تو مجھے سچ بولنے کی توفیق دیتا ہے۔ غرض جو خیر و برکت والی باتیں ہیں، اچھائی والی باتیں ہیں، یہ تیرے فضل سے ممکن ہے۔ مجھ میں ایسا کوئی کمال نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کہ میں ان چیزوں پر دسترس حاصل کر سکوں۔ یہ تیرے فضل سے ہی ممکن ہے۔ تو اپنی بارگاہ میں، اپنی عظیم بارگاہ میں میرا نام ان بندوں سے میں لکھ دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اے پاک پروردگار، جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو اس دعا میں آمین کہیں ان کے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ عالم اسلام کا لوٹا ہوا میرے مولا جو عزت ہے، وقار ہے، اس کو اپنی رحمت سے لوٹا دے۔
اب تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ جیسے حقیر اور فقیر انسان نے جسارت کی، اللہ کی بارگاہ میں چند کلمات گوش گزار کیے، اللہ کے حضور پیش کیے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلی قسط ہے، پہلی بات آ رہی ہے، اور اگر کسی بات کا ہم عنوان یہ لکھتے ہیں کہ لفظوں کی خوشبو، سچ کی خوشبو، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا میری ذات کے کہنے کی وجہ سے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ اس سچائی کی بات کر رہے ہیں، وہ اس بیان کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی تعریف میں بیان کی جاتی ہے، جو حقائق پر مبنی ہوتی ہے، اور جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے فیوز و برکات، احادیث کے مطالعے کی اور فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ تو عنوان کوئی بھی ہو، عنوان وہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کی تعریف میں وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں، ہرگز میرے نہیں، میری کوئی تعریف ہے ہی نہیں، میں خاکی تھا، خاکی ہوں اور خاک میں ہی مل جاؤں گا۔ اس سے بڑی میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس پروردگار کا بندہ ہوں، اور یہ میرے لیے قابل فخر بات ہے۔ اس کے علاوہ میری کوئی تعریف نہیں ہے۔ میں چند باتیں مختلف جو ہے وہ ایک ساتھ میں پیش کرتا رہوں گا تاکہ آپ بھی بور نہ ہوں، آپ بھی اچھے طریقے سے اس کو سن سکیں یا مطالعہ کر سکیں یا جان سکیں، یا میرے کہنے کا جو مقصد ہے اس کو جان سکیں، سمجھ سکیں۔ اس میں جب ہم گفتگو یا علماء اور مشائخ گفتگو کرتے ہیں جن کے میں جوتے کے برابر نہیں ہوں، میں تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والوں میں ہوں، تو وہ بھی جب گفتگو کرتے ہیں، یا مفتیان ہیں یا مقررین ہیں یا مفکرین ہیں، تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ کسی شخص واحد کے لیے یا کسی جماعت واحد کے لیے یا کسی شعبے کے حوالے سے وہ کسی کو نامینیٹ کر رہے ہیں یا کسی کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب جیسے نماز کا حکم ہے کہ نماز 5 وقت کے لیے فرض کی گئی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یار لوگ سنیموں میں جاتے ہیں، ہوٹل بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یا اپنے مشاغل اور شادیوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور اذان ہو رہی ہوتی ہے اور گانے باجے نہیں بند کیے جاتے اور نماز کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، تو اب یہ پورا عالم اسلام یا پاکستان کے مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں نامینیٹ کیا جا رہا ہے، یا ہماری تذلیل کی جا رہی ہے، ہماری بے عزتی کی جا رہی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سمجھانا جو ہے، جو مقصد ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید، اللہ جل شانہ مجد الکریم نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم کے سینہ اقدس میں پہ اتارا، نازل فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم کی تعلیمات جو ہیں، یہ تمام چیزیں بنی نوع انسان کے لیے ہیں، کسی ایک جماعت یا فرقے کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر وہی عالم دین بیان کرے تو اس کو خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ کسی فرد واحد کے لیے۔ تو میں اس میں معاشرے کی بھی باتیں کیا کروں گا، معاشرے کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت جو حالات ہیں فی زمانہ پاکستان کے، ان کو بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اولیاء کرام کے مزارات کی بھی جو انشاءاللہ تعالی سپیچ ہوگی اور ان کے درباروں کی زیارت ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے لاتا رہوں گا تاکہ آپ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اور اللہ تعالیٰ کے اپنے جو مقرب بندے ہیں، دوست ہیں، ان سے فیض یاب ہونے کی اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی اور ان کا قرب پانے کی اور ان کے صدقے سے اللہ کی رحمتیں اور فضل جو ہیں وہ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ سچ بنیادی بات ہے کہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس میں ایک مثال عرض کروں گا۔ جس نے بھی کیا کہا ہے بہت خوب کہا ہے کہ پاکستانی معاشرے کی بات کروں گا کہ باہر تو میں نہیں گیا، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اس وقت جس ڈگر پہ ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہے یا کوئی بھی انسان ہے یا ذمہ دار ہے یا
وہ اثر رسوخ رکھنے والا ہے یا طاقتور ہے یا دنیاوی حوالے سے یا شیطانی طاقتیں رکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک ہی خیال ہے۔ وہ کیا خیال ہے؟ کوئی جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جائے اور جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ مراد جو ان کے ٹکر کا ہے تو اس سے تو بچا جائے، کنارہ کشی کی جائے، اور جو بیچارہ سیدھا سادہ ہے، شریف انسان ہے، یا وہ اپنا اثر رسوخ نہیں رکھتا، یا وہ دنیاوی طاقتوں سے اور قوتوں سے مالا مال نہیں ہے، یا روپے پیسے کی ریل پیل سے مالا مال نہیں ہے، اور تو پھر اس کو دبایا جائے اور اس کو جس قدر ممکن ہو سکے تکلیف اور اذیت دی جائے۔ تو یہیں سے دوسرا میرا عنوان شروع ہوگا اگلا جو ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں گے اور اس میں دلچسپی ظاہر فرمائیں گے اور میری رہنمائی بھی فرمائیں گے، اور ہم نے مفید مشاورت جو ہے اور مشورے جو ہیں وہ بھی مجھے دیں گے۔ کہنے میں سننے میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں۔ وہ رحمان رحیم ہے، اس کی رحمت بے مثل بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمل کرنے کی، حق سچ کہنے کی اور حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔